جی تو دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی علمی استعداد کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم ایک کتاب آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اس کا نام ہے فرد فرد مجموعہ خیال۔ بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے مختلف مضامین پر جو ہے مشتمل ہے، اور ڈاکٹر ساجد علی جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں، جبکہ ایکس پبلیکیشنز نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ کتاب کا ٹائٹل، اس کے اوراق، اس کی جو بائنڈنگ ہے، جو اس کا ویٹ ہے، بڑا ہی آئیڈیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے اوپر جو فلیپ لکھا ہے وہ بڑا حیران کن ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس پر لکھا ہے۔ جاوید احمد غامدی ہمارے دور کے ایک فقیہ ہیں، اور ان کی کچھ باتوں سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ لوگ صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ دوسرا فلیپ شاہد ملک صاحب کا ہے، وہ کوئی اتنے معروف جو ہے وہ آتھر نہیں ہے، لیکن جاوید اقبال ایوان یہ بہاولپور میں کمشنر بھی رہے ہیں، بڑی ایک ناسٹیلجیا قسم کی جو ہے شخصیت ہے، انہوں نے اس کا فلیپ لکھا ہے۔ تو ڈاکٹر ساجد علی صاحب جو ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر مختلف جو ان کے مضامین تھے ان کو کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے، اور جس میں محمد حسن عسکری صاحب کا جو ہے وہ ذکر ہے، ان کی جو تحقیقی کام ہے اس کا انہوں نے پورا ریویو کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنام سلیم احمد صاحب بھی ایک ہمارے یہاں کے مورخ رہے ہیں، تاریخ دان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کارل پوپر، ایک احساس فلسفی، شاہ اسماعیل شہید کی کتاب جو ان کی بات ہے اور چند تصریحات اس کی ہیں، اس پہ لکھا ہے۔ اچھا، کتب خانہ اسکندریہ کے حوالے سے کچھ یعنی ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں کہ جلایا گیا نہیں جلایا گیا، اس کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ تفصیلی اس کا ذکر کیا ہے۔ سلیم احمد کی کتاب ہے اقبال ایک شاعر، تو اس کا انہوں نے ایک تنقیدی جو ہے وہ جائزہ لیا، اس کو انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ اقبال وسیع المشرب یا فرقہ پرست، یعنی بڑے انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ بنیادی طور پر یہ عام قاری کے لیے کتاب نہیں ہے، جو لوگ تحقیق اور فن تحقیق کے حوالے سے علم رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب ایک جو ہے بڑی آئیڈیل قسم کی کتاب ہے، اور اس میں ایک نئے انداز میں بڑی سستہ سی جو عبارت ہے اردو اس کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اچھا، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ علامہ اقبال کے حوالے سے ہی ہے۔ اچھا، ادبی مضامین میں ناصر کاظمی، رات کا بے نوا مسافر، ناصر کاظمی کی شاعری سے میرا تعارف، باسل سلطان کاظمی، سرزمین شعراء کا اجنبی مسافر، جنت میں ٹی ہاؤس کی میز، یعنی کیا خوبصورت یار اس کا عنوان دیکھیں مضمون کا، کہ ٹی ہاؤس جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر ادیبوں، شاعروں اور لیجنڈس جو تھے اس دور کے، ان کی جو ہے وہ ایک نرسری رہی ہے، اور اس کے انہوں نے ایک نئے تخیل میں پیش کیا ہے کہ جنت میں ٹی ہاؤس کی میز۔ اور پھر ظفر اقبال، لا تنقید سے آب رواں تک، جو ان کا مجموعہ کلام ہے، اور ضمیمہ جات میں جو ہے وہ عسکری صاحب کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ سلیم احمد اور اقبال ایک شاعر پر تبصرے کے جواب میں جناب سلیم احمد کی کالم ہے۔ ساجد صاحب نے کچھ باتیں اپنے بارے میں بھی لکھی ہیں کہ وہ اتنا لکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جب بھی لکھا تو ان سے کچھ ایسا لکھا گیا جو کہ نابغہ بن گیا، اور وہ بڑا اس کو پذیرائی ملی، اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بڑا سراہا۔ تو زمانہ طالب علمی سے ہی ان کو جو ہے یہ چیز ان کی یہ ودیت میں آ گئی، اللہ نے ان کو گاڈ گفٹڈ ایک یہ دی ہے کہ وہ جو لکھتے رہے، جو انہوں نے لکھا وہ باکمال لکھا۔ تو حسن عسکری صاحب کا جو ہے انہوں نے پورا ایک قسم کا ایکس رے کیا ہے ان کی جو تخلیقات ہیں اس پہ، ان کی شخصیت پہ، تو ہر چیز کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی ساری جہتوں کو جو ہے وہ کور کیا ہے۔ اب میں آپ کو پوری کتاب کی تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، کچھ اس میں سسپینس ہونا چاہیے تاکہ آپ بھی کتاب کو جو ہے وہ پڑھیں اور اس کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ آپ کی ایک رائے بنے۔ اب میں آپ کو نا ایک جملہ پڑھ کے سناتا ہوں، 3-4 لائنوں کا ہے کہ عسکری صاحب نے توحید کو مشترک اساس قرار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ توحید کیا ہے، تو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق قرآن مجید کو ہے۔ ہم اسی کی بنیاد پر توحید کا فصیح تصور قائم کر سکتے ہیں۔ جب قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو بالکل مختلف صورتحال سامنے آتی ہے، کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک فقط ایک خدائے بزرگ و برتر ہے۔ کائنات اور اس کے تمام موجودات کو اس نے عدم محض سے اپنی قدرت و مشیت سے تخلیق کیا ہے،
ٹھیک ہے. اچھا آگے تھوڑا سا ہم چلیں. میں آپ کو ایک دو اقتباسات اس کتاب سے اور جو ہے وہ سناتا ہوں کہ ایک عظیم شاعر اور مفکر ہوتے ہوئے وہ کسی عملی سیاستدان سے کم نہ تھے. اسلام کے اصولوں پر ان کے پختہ عقیدے اور ایمان کی بدولت وہ ان چند ہستیوں میں سے ایک تھے جس نے ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی خطوں جو مسلمانوں کے تاریخی اوطان ہیں میں ایک اسلامی ریاست کے ممکنہ انعقاد پر غور کیا. کچھ ناقد یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو تصور دیا ہی نہیں تھا. تو یہ جو پیرا ہے علامہ اقبال کے بارے میں اس کی بڑی بات ہوئی ہے. تو یہ بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک الگ ممکنہ ریاست کا یا اوطان کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ وطن یا ایک سے زیادہ ریاستوں کا قیام کی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے. تو اس کو پھر بعد میں جو آل انڈیا مسلم لیگ نے صرف ایک وطن کے حوالے سے دیکھا. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے. باسط سلطان کاظمی دم صبح آندھیوں نے جنہیں رکھ دیا مسل کر وہ ننھے منھے پودے کہ گھنے درخت گل کے. تو یہ شعر ہے ان کا. اسی طرح سے کم لکھا ہے لیکن جتنا لکھا ہے جیسا لکھنا چاہا ویسا لکھا ہے اور جہاں نہ جینے کا وہ لطف ہے نہ مرنے کا کہا تھا کس نے آ کر رہو پرائی جگہ گلہ بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی وہ بات اپنی جگہ یہ بات اپنی جگہ. تو جناب فرد مجموعہ خیال جو ہے یہ میں ریکمینڈ کروں گا جو ہمارے شعبہ اردو اقبالیات پولیٹیکل سائنس تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز کے جو طالب علم ہیں یا جو مفکر ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھی کتاب ہے. اس کتاب کا اسلوب انتہائی سادہ ہے اور پڑھنے میں اس کو جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ شروع کریں گے تو پھر آپ رکیں گے نہیں. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں شفقت محمود آپ کا دوست آواز وسیب کے لوگوں سے جو ہے میں نے کالم لکھتا ہوں. یہ کتاب ضرور پڑھیے میری ریکمنڈیشن پہ اور ملتے ہیں بہت جلد ایک اگلی کتاب کے ریویو کے ساتھ. اللہ حافظ.